ہر شخص جب دنیا سے جاتا ہے انجینئر معروف ہو جاتا ہے، ڈاکٹر مفلوج ہو جاتا ہے، بڑا لینڈ لارڈ دماغ خراب ہو جاتا ہے، لیکن عالم دین، محدث، مفسر، فقیہ وہ آخری لمحے تک تر و تازہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے لوگ ہیں، اور آدمی جب گھر جاتا ہے تو خوش و خرم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ بوڑھا عالم جوان عالم سے مضبوط ایمان کا ہوتا ہے، جتنا عمر رسیدہ ہوتا ہے اس قدر تجربہ کار ہوتا ہے، اس قدر دین میں تبحر تعمق مانا جاتا ہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ کاکا خیل، تو انہوں نے کتابیں سب پڑھی۔ ان کے والد مولانا نافع گل خود بنوری ٹاؤن میں شیخ الحدیث تھے، وہ بیٹا ان کا بڑا لاڈلا تھا اور بڑے اچھا پڑھا ہوا تھا، تو مولانا نے ان کو کہا کہ آپ کوشش کریں دارالعلوم دیوبند چلے جائیں۔ مولانا حسین احمد صاحب مدنی بالکل بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ اس وقت حدیث پہ کلام بھی نہیں کرتے اور کر بھی نہیں سکتے، لیکن خالی ان کے سامنے سال بھر بیٹھ کے اور واپس آ جاؤ، یہی بہت ہے۔ اگرچہ وہ ہو نہ سکا اور وہ ہندوستان جانے اور راستے بند ہو چکے تھے، اور انہوں نے پھر دور حدیث قاسم علوم ملتان میں مولانا مفتی محمود صاحب سے کیا۔ اللہ اللہ۔ تو بزرگ عالم آخرت کے گھر کے لیے تیار رہتا ہے، اور ایسے لگتے ہیں بالکل جیسے دولہا دلہن کی طرف بڑھ رہا ہو۔ ایسے علماء دیکھے گئے کہ اور باتیں نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کی باتیں سب ان کو یاد ہے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہاں ایک بزرگ کراچی میں تھے، ہمارے بہت ہی جاننے والے تھے، تو میں عیادت کے لیے گیا تو ان کے بیٹوں نے عجیب تماشا دکھایا۔ وہ ویسے مدہوش تھے، لیکن جب آیت پڑھتے تھے تو وہ آگے شروع ہو جاتے تھے، کوئی سی آیت کہیں سے بھی آپ پڑھے، قرآن کے بہت بڑے حافظ تھے، کسی بھی مشکل جگہ متشابہ سے آپ پڑھے وہ فوراً آگے آیت پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لوگوں کے لیے آخرت آسان فرمائی ہے۔ میری حالت دیکھیں آپ کہ میں بغیر کرسی کے چل نہیں سکتا، دارالحدیث اور میرا محراب جو مجھے آسمان و زمین سے زیادہ گراں قدر ہے، قیامت کے دن میں ہر چیز کے شکر کا جواب دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو یہ ممبر و محراب دیا ہے، اس نعمت کا اور اس احسان کا شاید میں شکر بجا نہیں لا سکتا۔ میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں نے امامت کی ہے، امام تو ابو حنیفہ ہے، امام تو بخاری ہے، میں نے چوکیدارہ کیا ہے، اس محراب اور ممبر کا بہترین چوکیدار رہا ہوں 45 سال۔ عمرے اس کے آواز منصور و کہن شد، من اثر نو جلود ہمداد رسن را۔ آوازیں پرانی ہو گئی، پستیاں آ گئی، میں نئے سرے سے چمک چکماک لگاتا ہوں، شعلہ پیدا کرتا ہوں گرماہٹ۔ ایک شاعر کہتا ہے میں اس محراب اور ممبر کا ایسا چوکیدار رہا کہ ایسا میں نے دوسرا نہیں دیکھا۔ الحمدللہ۔ قرآن اور سنت اور امام ابو حنیفہ کی فقہ مفتابہی اقوال یہاں ایسا نافذ ہوئے جیسے ابو یوسف و محمد کے محراب میں نافذ ہوئے تھے۔ اور ہمارے ڈاکٹر عبدالصمد کو کسی نے کہا کہ وہاں نمازوں کے عجیب عجیب اوقات ہیں، انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو، ہر نماز اور اس کا وقت سنت اور فقہ حنفی کے عین مطابق ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو یہ میری حالت ہے، یہاں آنے سے پہلے کافی دیر تک وہاں بیٹھ کے سوچتا ہوں، مشکل سے فجر پڑھانے آ جاتا ہوں، یہ بھی عجیب معجزہ ہے۔ اس فجر کو میں نے اپنی قبر میں دیکھا ہے جو میری طرف سے جواب دینے آیا تھا، اور اس کے ہوتے ہوئے قرآن شریف بھی آ گیا۔ الحمدللہ۔ خدا ان کو سچ بنا اور خواب کو حقیقت بنا۔ تو اس طرح زندگی گزرتی ہے، زندگی کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہم تو آخرت کے لیے آئے ہیں، اور بہت بہترین گزر رہی ہے اب بھی۔ اس ساعت پر بھی لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان۔ دور حدیث شروع ہو گیا، نیا سال، بخاری شریف، ترمذی شریف میں اب تک کوئی ناغہ نہیں ہوا۔ چند دن کی چھٹی طالب علموں سے لی ہے۔ دورے کے طلباء بڑے لاڈلے ہوتے، ہمارے سروں کے تاج ہوتے، اور پیغمبر کے خاص مہمان ہیں۔
آپ نے کہا دور و دراز سے لوگ آئیں گے میری حدیثیں پڑھنے کے لیے، میں تاکید کرتا ہوں اچھا سلوک کرنا۔ ان رجالا یضربون اقباد الابل، اونٹوں کے جگر تک تکا کے آئیں گے دور و دراز سے، اوہو، اور پیغمبر کہتے میری حدیثیں پڑھنے آ رہا ہے۔ دور حدیث شان و شوکت، حسن بہار، بہار عالم حسنش دل و جانتا زمی دارد، برنگ اصحاب صورت را ببو ارباب مان آرا۔ ہندوستان کے علماء نے یہ ایک زبردست محنت کی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو دین پر خرچ کرنا سکھایا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے ادارے دارالعلوم دیوبند اور مظہرالعلوم سہارنپور اور امینیہ اور رحیمیہ، مدرسہ عبدالرب اور بڑے بڑے ادارے اللہ نے ہندوستان میں قائم کیے، اور پورے بر صغیر کے طلباء آتے تھے اور وہاں اپنا علمی پیاس بجھاتے تھے اور مسلمان ان کی ضروریات پوری فرماتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں بھی دینی اداروں کا جال پھیلایا ہے۔ پاکستان کے دینی اداروں میں سب سے کمزور اور چھوٹا ادارہ ہمارا ہے، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں اور کمزور ہیں۔ احسن العلوم الحمدللہ 1200 مسافرین کا یہاں بھی جمع غفیر آباد ہے، اور تمام کلاسز عروج پر ہے۔ یا عاجز اور فقیر کو پہلے کی طرح اب توانا نہیں ہے، تاہم ترمذی اور بخاری میں طالب علموں کی پیاس بجھاتا ہے، کوشش رہتی ہے۔ گو نال نارسا ہو نہ ہو اس میں کچھ اثر، میں نے تو درگزر نہ کی جو مجھ سے ہو سکا۔ اور مسافرین طلباء ہیں جو اس زمین پر آسمان کے ستاروں اور چاند ستاروں جیسے چمک دمک کے ساتھ اپنے علوم نبوت میں کوشاں ہیں۔ الصباح کے مردم برائے کار رون، بلا کشان محبت بکوئے یار رون۔ ایک فارسی شاعر کہتے ہیں صبح صبح لوگ اپنے اپنے کام کاج کے لیے نکلتے ہیں، اور معشوق کے دلگزار جو ہوتے ہیں طلبگار، وہ اس کی محبت کے حصول میں گلیوں سے گزرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے محلے کی بیویاں جو ہیں مجھے کبھی کبھی فون کرتی ہے کہ ہم چھتوں پہ ہوتے ہیں، صبح طلباء آتے پڑھنے کے لیے، تمام گلیاں بھری رہتی ہے۔ اللہ قیامت تک باغ و بہار رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، اور ان کو علوم نبوت اور ان کے مقاصد محاسن مکارم میں ہمیشہ کے لیے بارآور فرمائے، اور ہم عاجز اور مسکین اور کمزوروں کو بھی اللہ تعالیٰ صحت توانائی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔